بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الكونين يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الدارين يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك وأزواجك وبناتك أجمعين إلى يوم الدين. لگا کر جان کی بازی دکھا گئے ہیں وفا والے، لگا کر جان کی بازی دکھا گئے ہیں وفا والے، کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. یہ نعرہ ہوتا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ ہوتا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ بے شک. حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے. اور دوائیں درد عشقیاں پانچ تن کے در سے ملتی ہے، دوائیں درد عشقیاں پانچ تن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے. میرا خیال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم حبیب معظم رسول محتشم فخر دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے حضور بڑی عاجزی، عقیدت، محبت، نیاز مندی اور لجاجت کے ساتھ تہنیت و نیاز اور درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد آپ لوگ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ ہم عظیم المرتبت، رفیع المنزلت، وحید اثر، فرید الدہر، نابغہ روزگار، حضرت والا مقام جناب پروفیسر محمد رضا ثاقب صاحب کے بیان کو سننے کے لیے آئے ہیں. میں اپنا وقت انہی کی نظر کرتا ہوں. آپ لوگ متفق ہیں؟ میں حضرت کے اس شفقت فرمائی کے باوجود میں اسی آرزو میں ہوں کہ ہم سب مل کر ان کا ایمان افروز اور ایمان افزا بیان سنے. تاہم جو آیہ مبارکہ بطور عنوان تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. وقت بہت تھوڑا ہے بھائی، آپ لوگ توجہ کریں، میرے ساتھ تعاون کریں. اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو. سب سے پہلی بات یہاں پر یہ ہے کہ اس بھرے معاشرے میں کئی نظریات کے حامل لوگ ہیں، مجوسی ہے، صابی ہے، گبر ہے، دہریے ہے، کافر ہے، مشرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نومینیٹ کر کے، پوائنٹ آؤٹ کر کے، مجبت اور مشقت فرما کے صرف گفتگو ان سے کی ہے جو اہل ایمان. اگر یوں کہا جائے میرے طالب علم ساتھیوں تو مطلب یہ ہوگا کہ اس کے بعد جو
باطلی اپنی تعویلات کے نتیجے میں اپنا ایماندار ہونا ثابت کرتا ہے. تیرے نزدیک مومن کون ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا میں اپنے محبوب کی وساطت سے بتاتا ہوں. کیا فرمایا؟ میرے محبوب فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. اے محبوب تیرے رب کی قسم. اب یہ بتائیے جب رب کے لیے معرفہ اور نکرہ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، جب اس معرفہ کا کوئی ثانی نہیں، نکرے کا کیا تعلق؟ یوں کیوں کہا ہے محبوب تیرے رب کی قسم؟ کیا محبوب کا رب کوئی اور ہے اور باقی مخلوق کا رب کوئی اور ہے؟ جب الحمدللہ رب العالمین رب تو سب کا ایک ہے، لیکن اللہ نے یوں کیوں کہا ہے میرے محبوب تیرے رب کی قسم؟ تو اس سوال پر جواب جو دلوں پر وارد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد نہایت اہم بات کہی جانے والی ہے، اس لیے اس کی اہمیت کے پیش نظر رب نے گویا فرمایا کہ میں نے اپنی قسم کو وسعت اور وسعت دینا چاہیے. یہاں پر یہ جواب ہوگا یا اللہ اگر تو قسم کو وسعت اور وسعت فرمانا چاہتا ہے تو یوں کہا ہوتا کہ مجھے زمینوں آسمانوں کے رب کی قسم، مجھے درندوں پرندوں چرندوں حیوانوں کے رب کی قسم، پوروں اور غلمانوں کے رب کی قسم، ملکوں اور رضوانوں کے رب کی قسم، 14 طبق کے رب کی قسم. یوں کہا ہوتا تو قسم میں وسعت اور وسعت تو لغوی اعتبار سے ثابت ہوتی، اور یوں کہا کہ محبوب تیرے رب کی قسم تو فرمان جو دلوں پہ اس کے نتیجے میں وارد ہوا وہ یہ ہے اگرچہ میں درندوں پرندوں چرندوں حیوانوں کا رب ہوں، زمینوں آسمانوں کا رب ہوں، 14 طبق کا رب ہوں، مگر مجھے میرے عزت و جلال کی قسم جو فخر مجھے محمد کا خدا کے حوالے میں ہے وہ 14 طبق کی میں فلا وربک لا یؤمنون. کوئی آدمی تب تک مومن نہیں، یہ قطعیت ہے، یہ ڈیفینیشن ہے. کوئی مومن نہیں، ہرگز مومن نہیں حتیٰ تب تک یحکموک، جب تک کہ وہ تجھے اپنا بااختیار آقا تسلیم کرے. نماز کی دلیل سے مسلمان کہلوانا، روزے کی دلیل سے مسلمان کہلوانا، حج کی بنیاد پر مسلمان کہلوانا، یہ مسلمان ہونے کی علامتی دلالتی اور حکمی دلیل ہے. اور یاد رکھو محبت رسول جو ہے وہ ایمان کی ضمانت ہے. علامت مٹ جاتی ہے. کسی کو کہا کہ جاؤ اس بابے کو بلا کر لاؤ، کس کی جی داڑھی سفید ہے، بابا جی نے رات کو مہندی لگا لیا، وہ تلاش کرتا پھرے نہیں، علامت مٹ گئی. وہ مونچھوں والے کو بلاؤ، اس کو خارش ہوئی مونچھیں کٹوا دی، تلاش کرو نا. جب وہ کالے کوٹ والے کو بلا کے لاؤ، وہ گیا تو کالے، اس کو گرمی لگی، اس نے کوٹ اتار دیا. یہ کالا کوٹ، لمبی مونچھیں، سفید داڑھی، یہ علامتیں ہیں، اور علامت بدل سکتی ہے مگر ضمانت نہیں بدلا سکتی. نماز روزہ حج و زکات تیرے ایمان کی علامت ہے اور محبت رسول تیرے ایمان کی ضمانت ہے. اب یہ کس کو، اب مومنوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ استعینوا. راستہ چلتے ہوئے خطرناک موڑ آ جائے، ڈھلوان آ جائے، لڑا آ جائے، کوئی اجتہا آ جائے تو کہا جائے میاں سنبھلنا. یہ تو بات عقل میں آتی ہے. اور پلین راستے پہ چلتے ہوئے کوئی ساتھی سے کہے ذرا سنبھلنا، تو یہ تعجب پیدا ہوتا ہے. یہاں خطرے کا مقام کوئی نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب فرماتے ہی ہوئے ارشاد فرمایا کہ صبر سے اور دعا سے سہارا حاصل کرنا. یا اللہ یہاں بے سہارا ہونے کی اور کوئی خطرے کی کوئی صورت تو نظر نہیں آ رہی، اس کا کوئی حال نہیں ہے. یوں کیوں کہا گیا؟ اہل ایمان کون ہوتے ہیں؟ ایمان بندے اور اللہ کے تعلق کا نام ہے. بندے اور اللہ کی دوستی کو ایمان کہتے ہیں. اور کوئی اے فرینڈ ان نیڈ از فرینڈ ان ڈیڈ، دوست پرکھے جاتے ہیں. جیڑا سنگی کم نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے، اس میں فیضے سنگی نالوں بہتر یار اکیلے. ایسا موجہ خوشیاں اندر ہر کوئی یار کہاندا، پر سنگی سوچ تنگی اندر بڑے پنجال گماندا. ایک دوست کسی کو تب تک دوست ڈکلیئر نہیں کرتا جب تک کہ وہ آزمائش میں سے نہ گزارا جائے. تو اللہ جو اللہ کی دوستی کا دعویٰ کرے اس کے لیے آزمائشیں کیوں نہیں ہوگی؟ لا نبی الا من ولی، لا ولی الا من طلع، البلاء بقدر الملاء.
کوئی نبی ایسا نہیں جسے ایذا نہ دی گئی ہو، کوئی ولی ایسا نہیں جسے گرفتار بلا نہ کیا گیا ہو، اور البلاء بقدر البلاء، ہر آدمی کی آزمائش اس کے دعوی محبت کے مطابق ہوتی ہے۔ امتحان ہوتے ہیں ان کے جن کے رتبے ہو سوا۔ دوسری جماعت کے بچے سے مسئلہ فیصد سے نہیں پوچھا جاتا، اور 12ویں جماعت کے طالب علم سے 2 دونی 4 نہیں پوچھا جاتا۔ جیسا کسی کا مقام ہے ویسا ہی اس کا امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوع انسانی کا سردار بنایا تو لوگوں کے دل میں یہ غبطہ اور رشک پیدا ہوا، ایسا کیسے ہو گیا کہ ان کو ساری خدائی کا سردار بنا دیا؟ رب نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا ہے گویا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو فضائل حیات کے ہر پہلو سے آزمایا اور ان کو اپنی منشا کے مطابق ہم نے ان کو پایا، اسی وجہ سے تو ہم نے ان کو سارے زمانے کا سردار بنایا۔ اہل ایمان کے لیے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجات عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ رب لم یضل اہل ایمان کے لیے ایک شیڈول بنا دیا، یہ بتا دیا کہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں نا، جو میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، میری دوستی کا دم بھرتے ہیں، ان کے لیے حالات ایسے پیدا ہو جائے کہ حالات ان سے تقاضا کرے کہ یا وطن اور مکان چھوڑ دو یا ایمان چھوڑ دو، تو وہ وطن اور مکان چھوڑ دیتے ہیں مگر صبر اور ایمان کا دامن نہیں چھوڑتے۔ پھر دوسرے مرحلے پر حالات ان کا تعاقب کرتے ہوئے، پرسیوٹ اور پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ جائے کہ وطن اور مکان تو چھوڑ دیا، سامان تو تمہارے پاس ہے، اب سامان چھوڑ دو یا ایمان چھوڑ دو، تو وہ سامان چھوڑ دیتے ہیں، ایمان نہیں چھوڑتے۔ ہر حال میں ایمان کو بچانے کی کیفیت کو صبر کہتے ہیں۔ تو فرمایا تیسرے مرحلے پر ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اب اپنی یا اولاد اور یا اپنی اولاد بچا لو یا ایمان بچا لو، وہ اولاد بھی دے دیتے۔ پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وطن اور مکان تمہارے پاس تھا وہ تو دے دیا، ایمان بچا لیا، پھر سامان پاس تھا وہ دے دیا، ایمان بچا لیا، اس کے بعد اولاد دے دیا، اب جان تمہاری باقی ہے، یا جان دے دو یا ایمان دے دو۔ فرمایا وہ جان دے دیتے ہیں مگر ایمان نہیں، اور جو جان بھی دے دیتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ ایسے صبر کرنے والوں کے، یہ معنی لغوی ہے اور لفظی ہے، سار ماتھے پر، مگر میرا وجدان اس سے مطمئن نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو اینما کنتم ان اللہ معکم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ رب ہے۔ ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ مخلوق کی ہر شے، ہر مخلوق کی ضرورت کو اس تک پہنچائے، اور جس وقت ضرورت ہو اس وقت پہنچائے، اور جتنی ضرورت ہو اتنی پہنچائے۔ تو رب کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر وقت ہو اور ہر جگہ موجود ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے لیے مستلزم ہے، اور جو ثابت ہوا کہ اللہ ہر وقت موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ تو جب یہ ہے تو کیا وہ بے صبروں کے ساتھ نہیں ہے؟ اس نے یہ کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شاخ سے بھی قریب ہوں۔ یہ صبر والوں کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو بے صبر اور کافروں کے لیے بھی ہے کہ میں ہارے کے قریب ہوں۔ بولو اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ رب ہارے کے ساتھ ہے؟ بولو رب ہارے کے ساتھ ہے، مگر وہ جو ایک ایک کر کے اپنا سارا اثاثہ کائنات اس کے نام پر لٹا دے، اس کا بھی یوں کہا جائے کہ میں تیرے بھی ساتھ ہوں، تو یہ تو اس کا اس میں اعزاز اور اختصاص تو نہیں، اعزاز تو نہیں، یہ تو مذاق ہوا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یوں تو میں رب ہونے کے ناطے سے ہر ایک کے ساتھ ہوں، مگر جو ایک ایک کر کے اپنا ساری کائنات زندگی کا اثاثہ میرے نام پر قربان کر دے، میں ایسے لوگوں کا ساتھی ہوں۔ میں ہر ایک دے نال ہاں، مگر جڑا میرے نام سے سب کچھ قربان کر دیندا میں وہ نال دا ہوں۔ نال ہونا اور گل ہے، نال دا ہونا اور گل ہے۔ اس ایک مثال پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ گجرانوالہ سے تانگا چلا بٹرا والی کی طرف یا راہ والی کی طرف یا کسی مائنر روڈ پر چلا، اب اس تانگے پر یا چنگ جی پر 3 آدمی آگے 3 پیچھے، کہو اس سے بہتر کوئی نال ہون والا تو سفر ہو سکتا ہے؟ کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے کہ نہیں؟ اگلوں کی پچھڑوں کے ساتھ گردنیں ملی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ 2 میل چلا تھا کہ راستے میں ایک آدمی نے اس چنگ کو روک لیا یا تانگے والے کو روک لیا، جو درمیان میں آدمی تھا اس کا گریبان پکڑا اور کھینچ رہا ہے، اب اس کو گھونسے رسید کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے تو کہتا تھا 6 مہینے کے اندر اندر تمہارا لڑکا باہر چلا جائے گا، 6 سال ہو گئے تم نے نہ ویزا دیا نہ پیسے دیے، مار رہا ہے۔
وہ جو تانگے والا ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ 2-4 اس کو کوسنے دے دے اور اس کو جان چھڑائے، میرے 15-20 روپے کرائے کے کھڑے ہو جائیں۔ اب 5-7 منٹ گزر گئے، وہ جو ساتھ ہے نا باقی 5 سواریاں، ان میں سے ایک بولا، کہنے لگا بابا ٹانگا توڑنے سے سن کو کہنے پایا، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب ایک ٹانگا اور آ گیا، اس ٹانگے میں 6 آدمی ہیں جو ایک دادے کے پوتے ہیں، ایک نانے کے نواسے ہیں، ایک استاد کے شاگرد ہیں، ایک پیر کے مرید ہیں، ان کا خون اور ضمیر بھی ایک ہے، ان کا ذہن اور ضمیر بھی ایک ہے۔ ایسے لوگوں میں سے اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو اور ٹانگا روکنے کے بعد کوئی آدمی گریبان سے پکڑے اس کو کھینچے، کیا ہوگا؟ وہ جو پچھلے ہیں وہ دائیں بائیں سے نہیں آئیں گے، وہ اس کے اوپر سے جب لگا کر اس کو ایسے پکڑیں گے جیسے شکرا فضا میں چڑیا کو پکڑتا ہے، اور اس کو گھونسوں سے اس کو ایسی بارش کریں گے، مرمت کریں گے کہ وہ آدمی ہوا ہو جائے گا۔ وہ کہیں گے آج کے بعد اس آدمی کی طرف تو نے اس نیت سے ہاتھ اٹھایا، تیرا ہاتھ کاٹ کے کتوں کو ڈال دیں گے، خبردار ہمارے پاس آؤ، بیٹھک میں لینا لو، دینا دو، حساب کے نتیجے میں جو معاملہ طے ہوتا ہے وہ کرو، آج کے بعد ایسی حرکت نہیں کرنی۔ وہ کیا تھا، یہ کیا ہے؟ فرق واضح ہے، وہ ساتھ تھے، یہ ساتھی تھے، وہ نال چڑھے نال دے دے، سنو جج جی نال دا ہو جائے انہوں کسی مقدمے جو حرم نہیں دے دیتا، رب جی نال دا ہو جائے انہوں قیامت کی مرن نہیں دیتا۔ باقی بقیہ گفتگو میں حضرت والا مقام جناب صاحبزادہ محمد رضا صاحب پر چھوڑتا ہوں، اور امام حسین کے اس پیغام پر کہ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش ذکر گوشائے بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر دیا تجھے خون رب رسول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، کہ چل جائے کف کے ساتھ تیرا لینے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی عطایت نہ کر قبول، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بلا تخیف